subscribe our YouTube channel for more lecture. اب فورتھ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا پہلے ریوائز کر لیں گے پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے دو ٹائپس پڑھے، کلمہ اور معمل. کلمے کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بامانی لفظ ہوتا ہے اور یہ بے معنی لفظ ہوتا ہے. پھر ہم نے اسم کے کلمے کے پارٹس پڑھے جس میں ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے، ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے اسم کے بہت سارے ٹائپس پڑھے، معنی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے. اور معنی کے لحاظ سے ہم نے پڑھا کہ ان کے دو ٹائپس ہیں، ایک اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ. اسم نکرہ کو، اسم معرفت کو ہم نے مکمل کر لیا اور اسم نکرہ باقی تھا. تو اسم نکرہ سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسم کے ٹائپس پڑھتے ہیں بلیاض بناوٹ کے، پھر اس کے بعد تاکہ ہم اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نکرہ پہ آئیں گے. تو ہم پہلے اسم نکرہ کی اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے نا ہم کیا کرتے ہیں، اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے ہمارے پاس تین اقسام ہے. اس میں ایک ہے اس میں جامع، ایک ہے مشتق، دوسرا ہے جامد، تیسرا ہے مصدر. اچھا، جامد کو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک کو پڑھیں گے. اس میں جامد کون سا ہے؟ جامد ہم جمع ہوا سے نکلا ہوا ہے. جامد ہوتا ہے خشک ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ہوتا ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی سے بنتا ہے نہ کوئی ان سے بنتا ہے، جامد ٹائپ ہوتا ہے. اچھا، تو جامد مطلب جمع ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ وہ اسم جو نہ تو کسی کام کا نام ہو، نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو، نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ نکلے ہو. مطلب نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی چیز بنے ہو. مطلب جیسے پیدائشی نام ہوتا ہے یا جب بن جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، جیسے پتھر ہوتا ہے، بس ایک دفعہ بنا تو پھر نہ اس سے کوئی چیز بنتی ہے نہ خود اس سے دوسرے نام بنتے ہیں. چونا ہے، وہ پہلے جو نام اس کو مل گیا وہ ملا ہے، نہ اگر نہ اس کے ساتھ لگا لے تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا، مطلب ہے کوئی اس کا اپنا نام ہے. میز کو دیکھو، کتاب کو دیکھو، ایسی چیزیں، ایسے نام ہیں جو بالکل نہ کسی چیز سے بنے ہیں نہ ان سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے. یہ فکس نام ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ مکمل نام ہے، اس کے معنی میں تبدیلی نہیں آتی. اب آ جاتے ہیں اس میں مصدر پہ. مصدر کیا چیز ہے؟ مصدر وہ نام ہے جو آپ کام کا نام زمان کے تعلق کے بغیر استعمال کر لے. اس کا مطلب ہے اس کلمہ ہوگا، کیونکہ یہ کلمے کے ٹائپس ہے نا، کلمہ ہوگا. یہ کسی کلمے سے نہیں بنا ہوگا لیکن ان سے بہت سارے کلمے بنے ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے لکھنا، اور اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ امپورٹنٹ نوٹ یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ نہ آئے گا. یہ نہ آئے گا، یہ نہ آئے گا. پڑھنا ہو گیا، لکھنا ہو گیا، دھونا ہو گیا، یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ مصدر ہمارے پاس آ جاتا ہے. مشتق ہمارے پاس کیا ہے؟ خود تو مشتق مطلب آپ کسی کے وہ ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی چیز آپ ان سے لیتے ہیں، مشکور ہوتے ہیں، اس کے ممنون ہوتے ہیں. تو اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو مگر اس سے کوئی چیز مزید نہ بنے ہو، مطلب ہے کہ خود تو کسی سے بنا ہے، یہ بن گیا ہے، لیکن اس سے آگے کوئی چیز نہ بنے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس مشتق ہے. جیسے لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے نا، اب مصدر ہے. لکھنا سے ہمارے پاس لکھائی آ جاتا ہے، لیکن اب لکھائی سے آگے ہمارے پاس کوئی ورڈ نہیں ہوتا، کچھ چیز نہیں بن جاتی، تو پھر ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا؟ مشتق ہو گیا. بولنا ہے، اب بولنے والا، بولنے والی، بولنے والے، یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم اس کو ایک ٹرک سے یاد کرنا چاہیں تو پھر ایسا ہوگا، مطلب ہے اب جامد ہے، ان ہے، آؤٹ ہے ادھر، مطلب ان کسی چیز سے بنا ہے، آؤٹ مطلب اس سے کوئی چیز بنی ہے. اب جامد ہے، اسے نہ
کوئی چیز بنی ہے، نہ کسی سے بنا ہے، نہ کوئی چیز اس سے بنی ہے۔ اب مصدر ہے، کسی چیز سے تو نہیں بنا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہت ساری چیزیں بنی ہے۔ مشتق کون سا ہے؟ مشتق کیا چیز ہے؟ وہ دوسرے چیزوں سے بنا ہے لیکن اس سے کوئی اور چیز نہیں بنی۔ تو ہمارے پاس ہم اس طرح پھر اس کو یاد رکھیں گے۔ اب جب ہم ان چیزوں کو سمجھ گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے اب ایزی ہوگا کہ ہم اس میں نقرہ کی ٹائپس پڑھیں اور اس کو لکھنے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں تقریباً اس کے اقسام، اس میں نقرہ کے اقسام تقریباً 10 ہے سب کو ملا کے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں نقرہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس میں نقرہ وہ جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے۔ جگہ ہوگی، شخص ہوگا یا چیز ہوگی، اس کو مطلب ہے جیسے قلم ہے، قلم ہمارے پاس چیز ہے، قلم ہے، کون سا قلم ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ عام چیز ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں، کون سا ڈاکٹر ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ عام ہے، عام تو ڈاکٹر بہت سارے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کون سا ڈاکٹر۔ مسجد ہے، کون سا مسجد ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسکول ہے، ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں اسکول ہوں گے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا، اسی وجہ سے عام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ٹائپس پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹائپ فاعل فی الحال، اس میں فاعل، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والا جو ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ادھر دیکھیں، یہ مصدر سے نکلا ہوگا۔ تو لکھنے والا کیا کام ہے؟ کام کر رہا ہے نا، کام کرنے والا کوئی ہے۔ پڑھنے والا کوئی کام کرنے والا ہے نا، پڑھنے والا ہے۔ کھیلنے والا، ایسا نہیں کوئی کھیلنے والا تو ضرور ہے، تو اس وجہ سے کھیلنے والا، اس وجہ سے ہمارے پاس اس کے 2 ٹائپس بھی آ جاتے ہیں، ایک قیاسی، ایک سمعی۔ قیاسی کون سا ہوتا ہے؟ قیاسی میں ہم جو ہے نا یہ قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، جو ہمارے گرامر کے مطابق ہوتا ہے، اس طرح ہوگا جیسے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، مصدر سے نکلا ہوگا، قاعدے کے مطابق چل رہا ہوگا۔ جیسے کانا، کانے والا ہے، کانے والی ہے، کانے والیاں ہیں، مطلب والے ہیں بہت سارے، مطلب نہ ہے، مصدر سے نکلا ہوگا، اس کو ہم قاعدے کے مطابق کہتے ہیں کیونکہ مصدر سے نکلا اور ایک قاعدے کے تھرو آیا ہوا ہے۔ فاعل سمعی جو ہے، تو ہمارے فاعل سمعی جو ہے یہ قاعدے کے مطابق نہیں ہوتا، یہ اہل زبان استعمال کرتے ہیں اور استعمال شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح استعمال کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی قاعدہ قانون کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہونا تو یہ چاہے لکڑیاں کاٹنے والا، لیکن لکڑہارا، ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کام کرنے والا لکڑہارا ہے، لیکن قاعدے کو فالو نہیں کر رہا، جس طرح ہم نے قیاسی میں اس کو فالو کیا تھا قاعدے کو، ادھر ہم قاعدے کو فالو نہیں کر رہے۔ یہ لوہار، ٹھیک ہے، ہونا تو چاہیے تھا لو، اس طرح وہ نہ آ جاتا یا والی آ جاتا یا کچھ آ جاتا، نہ نہیں ہے تو مطلب ہے مصدر سے نہیں نکلا، جب مصدر سے نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل زبان تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گرامر میں نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مفعول پہ۔ تو مفعول کا کیا پوزیشن؟ مفعول مطلب جس پہ کام کیا جائے، یہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول جس پہ کام کیا جائے۔ اب وہ اسم جو اس بات کو ظاہر کرے جس میں کام کرنے والا ہو، جس میں فعل پہ کام ہوا ہو، جیسے لکھا ہوا، پڑھا ہوا، مظلوم، مطلب ہے یہ مظلوم ہے، جس پہ مطلب اس پہ ظلم ہوا ہے نا، مجبور ہے نا، اس کے پاس کوئی پیسے میسے نہیں۔ تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی 2 ٹائپس پھر آ جاتے ہیں، اس میں قیاسی آ جاتی ہے اور مفعول سمعی۔ قیاسی ہمارے پاس قاعدے کے مطابق ہے اور قاعدے کے مطابق ہمارے پاس یہ 2 قاعدے کے مطابق۔ اچھا، اب دیکھو نا،
یہ لکھا ہوا اور پڑھا ہوا ایک قاعدے کے مطابق ہے، اور قاعدے کے مطابق ہو تو پھر ہمارے پاس یہ مفعول قیاسی ہے۔ اب مظلوم مجبور ایک قاعدے کو فالو نہیں کر رہے، یہ ہمارے اہل زبان لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس مفعول قیاسی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے معاوضہ۔ اس میں معاوضہ وہ اس میں نکرات جو کسی کام کی اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرے، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے سینہ ہے نا ہمارے، اور جو کام اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے، کام سلائی کرتا ہے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے، اور کام کرنے والا کٹائی کرتا ہے نا، کٹائی کر لے تو پھر آپ اس کو معاوضہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح چوتھا ہمارے پاس ہے اس میں کیفیت۔ اس میں کیفیت کون سا ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز کا اثر یا نتیجہ ظاہر کرے، کسی چیز کا اثر یا نتیجہ ظاہر کرے لیکن کسی مصدر سے نکلا نہ ہوگا، مطلب نہ سے سٹارٹ نہیں ہوگا۔ جیسے لڑکا ہے، یہ لڑک پن کو ظاہر کرتے ہیں، کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، لڑکا سے لڑک پن۔ انسان ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے، کیفیت ان کی انسانیت ہوتی ہے نا۔ امیر ہوتی ہے، امیر کس چیز کا؟ امارات کا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا ہر چیز کا امیر کون سا ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، لڑکا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت کوئی سی لڑک پن ہوتی ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں عالیہ، اس میں عالیہ ایسا ہوتا ہے وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ وہ ہنستے ہوئے چل رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے چل رہا تھا، آپ کھیلتے ہوئے گر گئے تھے، مطلب ہے یہ حالت کو بیان کرتا ہے۔ ابھی حالت کو بیان کر رہے تو پھر ہمارے پاس ہے اس میں عالیہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس چھٹا کون سا ہے؟ اس میں استفہام میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سوال پوچھتے ہیں، یا تو کچھ معلوم کرنے کے لیے یا کچھ بولنے کے لیے ہم سوال کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ استفہام کہلاتے ہیں۔ اس کے 3 ٹائپس ہے۔ سب سے پہلا ٹائپ استفہام اقراری، اقرار کرتا ہے، سوال بھی ہوگا، 2 پارٹ اس میں۔ استفہام ہمارے پاس سوال ہوتا ہے، اور اقرار مطلب یہ اپنے اقرار بھی کرنا ہوتا ہے، ایسا سوال ہوگا جس میں اقرار ہوا ہوگا۔ جیسے یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، مطلب ایک سوال ہو گیا اور دوسرا بے وقوفی، اپنے اقرار بھی کر رہا ہے کہ بے وقوفی بھی ہے، مطلب اقرار ہو رہا ہے۔ یہ میری نادانی کی وجہ سے نہیں تھی کیا، مطلب یہ میری نادانی کی وجہ سے نہیں تھی کیا، یہ مطلب سوال بھی ہو گیا اور اقرار بھی ہوگا کہ ہاں میری نادانی تھی، ہاں میری بے وقوفی تھی، مطلب ایک سوال کی اقرار بھی ہو گیا اور ایز اے فارم آف سوال۔ اچھا، تو اقراری کا ہو گیا۔ اب ہمارے پاس دوسرا ہے انکاری، مطلب سوال بھی ہوگا اور اس کے ساتھ انکار بھی ہوگا۔ جیسے سوال بھی ہوگا اور انکار بھی ہوگا، میں نے یوں کب کہا تھا، مطلب سوال بھی ہو گیا، پوچھنے والا ہے نا، اور دوسرا ہوگا یوں، میں نے کب کہا تھا، انکار بھی ہو رہا ہے اور سوال بھی ہو رہا ہے۔ تم نے مجھ سے کہاں قلم لیا، مطلب ادھر سوال بھی ہے اور ادھر انکار بھی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے استفہامی استنخجاری جو ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس سوال بھی ہوتا ہے اور تجسس ہوتا ہے۔ جیسے آخر وہ کون تھا، مطلب ادھر آخر وہ کون تھا، سوال بھی ہے اور حیرانگی بھی ہے، تجسس بھی ہے کہ کون تھا، آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ جیسے ہم تجسس میں ہوتے ہیں، آخر وہ کیا کر رہا تھا، آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ ادھر ہمارے پاس کویسچن بھی ہے اور ہمارے پاس تجسس بھی ہے، وجہ بھی ہے، مطلب حیرانگی بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا، تو ہمارے پاس یہ 3 ٹائپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 6 ٹائپ تو یہ ہو گئے اس میں نکرہ کے، باقی ہمارے پاس بچتے ہیں 4 ٹائپس تقریباً نکرہ کے، وہ ہم ویڈیو 5 میں لیکچر 5 میں ہم
اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے کلیئر ہو جائے. پھر اس کے بعد ایکسرسائز کر لیں گے جتنا ہم نے پڑھا ہے, تاکہ ہمارا جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ کلیئر ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے فیل کی طرف جائیں گے, اور فیل کو ہم وہ کریں گے, ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.